اس نماز کی اگزامپل دوں گا جو صحیح والی نماز ہے، ہمارے والی نماز نہیں۔ ہماری جو نماز ہے نا اس سے ہمیں سکون نہیں مل سکتا، کیونکہ جب تک ہم اپنی نماز ٹھیک نہ کریں۔ وہ کون سی نماز ہے صحیح والی نماز؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، وہ نماز جو اللہ کی یاد والی نماز ہو، وہ نماز کے جب انسان اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو اور سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرے تو اس کا دل اور دماغ اس وقت وہاں پہ حاضر ہو، وہ سوچ رہا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، میں نے یہ جو الفاظ کہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس کی لائف میں جو ابھی حادثہ پیش آیا ہے اور جس چیز سے وہ گزر رہا ہے اس کا مائنڈ ہر وقت وہ سوچ رہا ہے، اور اس ہر وقت سوچنے کی وجہ سے اس کے اوپر وہ جو اس کے باڈی میں نیگیٹو ہارمونز نکل رہے ہیں اس کو کانسٹنٹلی نیچے دبائے جا رہے ہیں اور وہ اس سے باہر نہیں آ رہا۔ جو ہی وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا اور اللہ کی یاد والی نماز پڑھے گا تو کیا ہوگا، اس کو ان ساری سوچوں کو اپنے دماغ سے نکال کر اللہ کی یاد کو اپنے دماغ میں لانا پڑے گا، تبھی جو ہے وہ اس کے لیے وہ نماز بینیفیشل ہوگی۔ وہ اللہ اتنا عظیم ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، جو تمام عالمین کو چلا رہا ہے، جو ہر چیز جس کے حکم کا محتاج ہے، جو ہر چھوٹے سے چھوٹے کیڑے سے لے کر مچھلی سے لے کر جانور سے لے کر تمام انسانوں کے رزق کا بندوبست جس نے کیا ہوا ہے اور جو ان کو دے رہا ہے، اور جو سورج چاند ستارے اور پورا جو ہمارا سولر سسٹم ہے اس نظام کو چلا رہا ہے، اور ہر چیز جس کو جو کنٹرول کر رہا ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہو کے اس کو پکار رہا ہوں اور اسی کی طرف متوجہ ہوں۔ تو آپ کا جب کنیکشن کسی ایسی ذات کے ساتھ اسٹیبلش ہونا شروع ہو جاتا ہے جو بہت طاقتور اور پاورفل ہوتی ہے، تو انسان کے دل کو سکون آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ وہ ہے اور وہ میرے لیے کافی ہوگا۔ تو میں تو یہ بڑے چھوٹے سے مسئلے سے گزر رہا ہوں، میں اپنے اس چھوٹے سے مسئلے کو تیرے سامنے پیش کرتا ہوں اور تجھ سے دعا کرتا ہوں اور تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں کہ تو ہی مجھے اس سے نکالے گا۔ تو جب انسان اپنے مسائل کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر اللہ اس کو اس سے نکال دیتا ہے۔ فَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے، وہ جو سچویشن ہے اس میں اللہ کو پکار رہے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی مشکل آتی، مصیبت آتی، تو آپ فوراً کیا کرتے، نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ عبداللہ ابن عباس سفر کی حالت میں تھے، وہاں تک ان کو خبر پہنچی کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب بھائی کے ساتھ ظاہر ہے ایک محبت ہوتی ہے انسان کی، اور یہ خبر پہنچنا کہ کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا، یہ ایک دم سے بہت بڑی خبر ہوتی ہے، بہت بڑا حادثہ ہے ایک قسم کا زندگی کا۔ تو آپ نے جو ہی خبر سنی، آپ اپنی سواری سے اترے اور اللہ اکبر کر کے وہاں نماز پڑھنے لگ گئے۔ تو یہ کیا ہے، صحابہ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی مشکل آئے گی، مصیبت آئی تو نماز سے مدد لی۔ اب نماز اس سچویشن میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کیسے کرتی ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج ہم یہ سن تو لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، ہاں بھئی ہمیں یہ کرنا چاہیے، لیکن ہم اس چیز کو ریلیٹ نہیں کرتے کہ اس کا بینیفٹ ہمیں مل کس طرح رہا ہے۔ اب نماز انسان کے ساتھ کرتی کیا ہے، ایک تو ہے جو فرض نمازیں ہیں، وہ تو بہرحال چاہے میں نے جیسے پہلے بات کی کہ حالات اچھے ہوں یا خراب ہوں، خوشی ہو، غم ہو، بارش ہو، کچھ بھی ہو، جو نمازیں 5 وقت کی فرض ہیں وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہیں۔ لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جب کوئی ایسی سچویشن آ جائے تو اس کے علاوہ پھر نوافل کے ذریعے بھی کیا کرنا ہے، ہم نے نوافل پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اب یہ نماز کیا کرتی ہے، اور نماز میں اس نماز کی اگزامپل دوں گا جو صحیح والی نماز ہے، ہمارے والی نماز نہیں۔ ہماری جو نماز ہے نا اس سے ہمیں سکون نہیں مل سکتا، کیونکہ جب تک ہم نماز ٹھیک نہ کریں۔ وہ کون سی نماز ہے صحیح والی نماز؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، وہ نماز جو اللہ کی یاد والی نماز ہو، وہ نماز کے جب انسان اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو اور سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرے تو اس کا دل اور دماغ اس وقت وہاں پہ حاضر ہو، وہ سوچ رہا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، میں نے یہ جو الفاظ کہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اس کے ذہن میں یہ ہو کہ جب میں نے کہا ہے الحمدللہ رب العالمین،
تو اس کے جواب میں میرے اللہ نے مجھے جواب دیا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا, میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, سورہ فاتحہ کا جواب دیتا ہے. تو اب مائنڈ اور ہارٹ یہ دونوں اللہ کی طرف متوجہ ہوں. واقعی الصلاۃ للذکر, اللہ کی یاد والی نماز, یعنی وہ یاد ایسی ہو کہ تمہارا دماغ اور تمہارا دل دونوں اللہ کی طرف متوجہ ہوں. اب جب آپ اس طرح کی نماز پڑھنا شروع کریں گے تو پہلا بینیفٹ کیا ہوگا؟ ایک بندہ جو ڈپریشن میں ہے یا ہائی لیول آف سٹریس میں ہے یا ہائی لیول آف انگزائٹی میں ہے یا جس کو حادثہ پیش آیا ہے, اب اس کا مائنڈ آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں, اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے. وہ اس کا مائنڈ جو ہے بہت ساری تھاٹس کے ساتھ پاپولیٹڈ آلریڈی. خوف, پریشانی, غم, انسیکیورٹی, آگے کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا بنے گا, اتنی ساری نیگیٹو تھاٹس ہیں. وہ کس چیز سے آ رہی ہیں؟ وہ ساری کی ساری تھاٹس کس چیز سے لنک ہیں؟ اس کی لائف میں جو ابھی حادثہ پیش آیا ہے اور جس چیز سے وہ گزر رہا ہے, اس کا مائنڈ ہر وقت وہ سوچ رہا ہے, اور اس ہر وقت سوچنے کی وجہ سے اس کے اوپر وہ جو اس کے باڈی میں نیگیٹو ہارمونز نکل رہے ہیں, اس کو کانسٹنٹ نیچے دبائے جا رہے ہیں اور وہ اس سے باہر نہیں آ رہا. جو ہی وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا اور اللہ کی یاد والی نماز پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ اس کو ان ساری سوچوں کو اپنے دماغ سے نکال کر اللہ کی یاد کو اپنے دماغ میں لانا پڑے گا, تبھی جو ہے وہ اس کے لیے وہ نماز بینیفیشل ہوگی. تو جب وہ نماز صحیح والی پڑھے گا تو کیا ہوگا کہ وہ جو کچرا تھاٹس ہیں وہ نکل کے تھوڑی دیر کے لیے باہر گئیں, اور اب یہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے دل اور دماغ پورے طریقے سے اللہ کی طرف متوجہ ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے کیا ہوگا کہ وہ جو نیگیٹو تھاٹس کی وجہ سے اس کی باڈی میں جو نیگیٹو ہارمونز سارے جو سیکریٹ ہو رہے تھے وہ سیکریٹ ہونا بند ہو جائیں گے. اور اللہ کو یاد کر کے انسان کو ہمیشہ سکون ہی آتا ہے. چاہے اللہ کو یاد کر کے انسان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے, چاہے اللہ کو یاد کر کے انسان کے چہرے پہ پریشانی کے آثار ہوں, چاہے اللہ کو یاد کر کے انسان کے دل میں خوف کی کیفیت ہو, چاہے اللہ کو یاد کر کے انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں, واللہ ان ساری چیزوں میں سکون ہی سکون ہے. ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے دل کو بے چین کرے. اللہ کی یاد کسی فارم میں بھی ہوگی, کسی بھی ایموشن کے ساتھ آپ اللہ کو یاد کریں گے تو آپ کے دل کو سکون ہی ملے گا. تو اب چاہے وہ اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں, چاہے اللہ کو یاد کر کے اس کو اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں اور اس کا خوف آ رہا ہے کہ کیا ہوگا میرا, یہ سارے کے ساری چیزیں انسان کے اندر ایک ایسے ایموشنز کریٹ کرتی ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر سے جو نیگیٹیوٹی ختم ہوتی ہے اور اس کے دل کو سکون ملتا ہے. تو پہلا ایڈوانٹیج کیا ہے, اسے آپ یہ بھی کہتے ہیں وہ مینٹل ڈسٹریکشن یا مائنڈ ڈسٹریکشن, کہ آپ نے جو مائنڈ کے اندر جو تھاٹس تھی ان کو ڈسٹریکٹ کیا اور نیگیٹو کو اور گندگی کو ایک پازیٹیو اور اچھی چیز سے ریپلیس کیا. اب یہ پروسیس اگر آپ دن میں 5 دفعہ اپنی فرض نمازوں میں کر رہے ہیں اور پھر اس کے علاوہ ایکسٹرا نوافل بھی پڑھ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ کم سے کم 5 دفعہ تو نیگیٹو تھاٹس اور گندگی کو نکال کر پازیٹیو تھاٹس کو اپنے مائنڈ میں لے کے آئیں گے. تو 5 دفعہ تو کم از کم کچرے کی صفائی ہو رہی ہے نا. اور اگر آپ ایکسٹرا نوافل پڑھیں گے تو جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اس پوری اٹینشن کے ساتھ, اتنا جلدی انسان اس سٹریس اور ڈپریشن سے باہر آئے گا. تو پہلا فائدہ کیا ہے کہ مینٹل ڈسٹریکشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو فائدہ ملتا ہے نماز میں ان حالات میں. دوسرا امپورٹنٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ جب اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی جو ہے وہ انسان کے دل میں اس کا احساس پیدا ہوگا. اور جس دل میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی آ جائے پھر اس دل کو کسی اور چیز کا خوف نہیں رہتا. جب یقین ہو جائے نا کہ اس پوری کائنات کو چلانے والا ایک رب ہے جو اللہ ہے, رب العالمین ہم کہتے ہیں. کائنات کا لفظ تو چھوٹا لگتا ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ کے رب العالمین, تمام عالمین کا رب. تو اس میں کائنات میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں, کائنات کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو جب انسان کے دل میں یہ احساس آ گیا کہ وہ اللہ اتنا عظیم ہے, تو اس اللہ کی عظمت کے احساس کی وجہ سے جو انسان کے اپنے مسائل وہ چھوٹے لگنے لگتے ہیں.
وہ اللہ اتنا عظیم ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، جو تمام عالمین کو چلا رہا ہے، جو ہر چیز جس کے حکم کا محتاج ہے، جو ہر چھوٹے سے چھوٹے کیڑے سے لے کر مچھلی سے لے کر جانور سے لے کر تمام انسانوں کے رزق کا بندوبست جس نے کیا ہوا ہے اور جو ان کو دے رہا ہے، اور جو سورج، چاند، ستارے اور پورا جو ہمارا سولر سسٹم ہے اس نظام کو چلا رہا ہے، اور ہر چیز جس کو جو کنٹرول کر رہا ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہو کے اس کو پکار رہا ہوں اور اسی کی طرف متوجہ ہوں. تو آپ کا جب کنیکشن کسی ایسی ذات کے ساتھ اسٹیبلش ہونا شروع ہو جاتا ہے جو بہت طاقتور اور پاورفل ہوتی ہے، تو انسان کے دل کو سکون آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ وہ ہے اور وہ میرے لیے کافی ہوگا. اسی کو آپ لنک کر لیں توکل کے ساتھ. جب اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ دل میں اللہ پہ بھروسہ بھی بڑھتا ہے. اور جب انسان ایسی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے کہ جو ہر چیز کو کنٹرول کر کے جو ہے وہ اس میں سے نکالنے کی طاقت رکھتی ہے، تو پھر انسان کے دل کو سکون آ جاتا ہے. پھر انسان مستقل اللہ سے بات کرتا رہتا ہے کہ اللہ میرا بھروسہ تیرے پہ، تو اتنا عظیم ہے، تو اتنا عالی شان ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، تیرے لیے پوری کائنات کو بنانا، چلانا، ختم کرنا، ختم کر کے دوبارہ بنانا یہ مسئلہ نہیں ہے. تو میں تو یہ بڑے چھوٹے سے مسئلے سے گزر رہا ہوں، میں اپنے اس چھوٹے سے مسئلے کو تیرے سامنے پیش کرتا ہوں اور تجھ سے دعا کرتا ہوں اور تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں کہ تو ہی مجھے اس سے نکالے گا. تو جب انسان اپنے مسائل کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر اللہ اس کو اس سے نکال دیتا ہے. فَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہوگی کہ اللہ پہ بھروسہ آ جاتا ہے. اس نماز کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اللہ پہ توکل اور بھروسہ جب بڑھتا ہے تو وہ چیز بھی انسان کے دل کو سکون دیتی ہے. اور آخری چیز کیا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہمیں ایک بڑا زبردست کانسیپٹ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم نماز پڑھو تو نماز ایسی پڑھو کہ جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. اب یہ حدیث ہے تو بڑی چھوٹی سی اور ہم اکثر بات بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اتنا زبردست کانسیپٹ اس کے ساتھ لنکڈ ہے کہ اگر ہم اس حدیث کو سمجھ کر نماز اپنی پڑھنا شروع کریں تو ہماری زندگی کے مسائل میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ختم ہی ہو جائیں گے. ختم سے مراد کے مسائل اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کریں گے، لیکن ان مسائل کا جو ایفیکٹ ہم نے لیا ہوا ہے اور جتنا زیادہ ہم ان کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ذرا ایگزامپل لیں ایک ایسے شخص کی کہ جس کو یہ پتہ لگ جائے کہ میرے پاس جو وقت ہے وہ بس صرف اس ایک نماز کا ہے، اس کے بعد مجھے موت آ جائے گی. یہ میں آپ کو پریکٹیکلی بتاتا ہوں کہ پاکستان میں بھی کیا ہے کہ جب وہ کسی کو سزائے موت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس سزائے موت کے لیے ایک ٹائم وقت مقرر کر دیا جاتا ہے کہ فلاں دن اس شخص کو سزائے موت ہوگی اور اس کو پھانسی لگے گی. اب جب اس کو ٹائم دے دیا گیا اس مجرم کو